حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال پر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے اپنی کتاب ایضاح الادلہ کے شروع میں لکھا ہے کہ جب حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا کہ علماء پر کیا گزری ہے، کن پریشانیوں سے علماء اکرام گزرے ہیں کہ مہینوں تک پڑھنے پڑھانے کا نام ہی نہیں رہا، پڑھنا پڑھانا ہی ہم لوگ بھول گئے، ان تک یہ حال رہا۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں تو لکھا ہے کہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد کا جس وقت انتقال ہوا ہے، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سالوں تک اپنے استاد کی ادائیگی میں روتے رہے، یہاں تک کہ پورا عملہ جتنے بھی حضرت سے پڑھنے والے تھے ان کے استاد سے پورے 1 سال تک تقریباً ایسے ہی روتے پھرتے رہے۔ پھر لوگوں نے یہ کہا کہ یہ مسئلہ کب تک چلتا رہے گا، یہ مسئلہ کب تک چلتا رہے گا ایسے ہی۔ اور پھر لوگوں نے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت کی سر پر بٹھایا اور یہ فرمایا کہ دنیا کا نظام ہے، یہ تو چلتا ہے، وہ آیا ہے۔ تو محترم بزرگ دوستو، ایسے ہی ہمارے لیے تو یہ المیہ بہت بڑا المیہ ہے۔ بہت سے ہم میں سے ایسے بھی ہیں جو بڑوں کے اٹھنے سے یہ سوچتے ہیں کہ جگہ خالی ہو گئی ہے، جگہ خالی ہو گئی ہے، دوسروں کو موقع ملے گا۔ مگر محترم بزرگ دوستو، اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ جو جگہ چلی گئی ہے ان کا خود کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ویسے تو بدل جائے اگر مالی چمن ہوتا نہیں خالی، بہاریں پھر بھی آتی ہیں، بہاریں پھر بھی آئے گی، یہ دنیا کا نظام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چلایا ہے اور چلا رہے ہیں، اور ایسے ہی وہ ہمارے مدرسے کے لیے وہ وجود اور ان کا وجود ہمارے لیے بڑا غنیمت تھا۔ بہت سی باتیں فتنوں کی اگر اٹھنا بھی چاہتی تھی وہ حضرت تک پہنچنے سے پہلے ہی ہو جاتی تھی، اور بہت سی چیزیں جو ہیں حضرت کے پاس آ کر رک جاتی تھی۔ بس میں تو جب بھی حضرت کو دیکھتا تھا مجھے یہی خیال آتا تھا کہ جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لوگ فرمایا کرتے تھے کہ یہ شخصیت جو ہے جھگڑوں کو روکنے والی شخصیت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ پکڑا اور یہ فرمایا، اے جھگڑوں کو روکنے والوں بیٹھ جاؤ۔ تو ایسے ہی حضرت مولانا کی شخصیت جو ہے وہ جھگڑوں کو روکنے والی شخصیت تھی۔ اب خدا جانے اللہ تبارک و تعالیٰ کس سے کام لیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنوں پر صبر کرتے ہوئے ہمیں اپنے کام کو آگے بڑھانا ہے۔ جس وقت ڈپٹی عبدالرحیم صاحب کا انتقال ہوا تو بہت سے لوگ جو ہیں ایسے ہی تعزیتی جلسے میں بہت کچھ کہہ رہے تھے، تو حضرت مولانا محمد میاں صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی اس جلسے میں شریک تھے۔ اس جلسے میں جب وہ شریک ہوئے بہت سے لوگوں نے حضرت کے اوصاف گنائے، تو حضرت مولانا محمد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کھڑے ہو کر یہ کہا کہ وہ تو تھے جیسے تھے، اب تم بتاؤ آگے تمہیں کیا کرنا ہے۔ حضرت نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ تو تھے اور وہ جا چکے ہیں، اب تو ان کے کارناموں کو تمہیں باقی رکھنا ہے، اب یہ سوچو کہ اب تمہیں کیسے کرنا ہے۔
تو اس لیے ہمیں بھی اب چاہیے کہ ہم اپنے حالات کو درست کریں. جھگڑوں کو تھامنے والی شخصیت جو ہے ہم لوگوں کے اندر اس وقت نہیں ہے. اس لیے ہر آدمی جو ہے اب بہت سوچ سمجھ کر قدم اٹھائے اور مدرسے کے حالات میں بہت اچھے طریقے سے ہی رہے, بہت محتاط طریقے سے رہے, ورنہ تو فتنے جو ہے سر اٹھائے ہوئے ہیں. اور یہ جو فتنے ہوتے ہیں ان میں لوگوں کی عقل مار دی جاتی ہے. بڑے بڑے فتنے اٹھتے ہیں اور ان میں لوگوں کی عقل مار دی جاتی ہے. تو اس لیے محترم حضرات, ہمیں اس موقع پر اپنا احتساب بھی کرنا چاہیے اور ہم سے جو کوتاہی ہوئی ہے اس کی ہمیں تلافی بھی کرنی چاہیے. اور ویسے مجھے تو امید ہے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد اتنے ہیں کہ اگر ایک مرتبہ بھی ہاتھ اٹھا کر حضرت کے لیے دعا کریں گے تو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت کی مغفرت فرما دیں گے. تو محترم بزرگ دوستو, ہمیں تو یہ کام کرنا ہے. اس لیے اپنے اس جو کام ہم پڑھا رہے ہیں اسے ہمیں اپنے طریقے سے بہت اچھے طریقے سے سنبھل کر کرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت کو جنت الفردوس عطا فرمائے اور اعلیٰ علم عطا فرمائے. دیکھو, ہر آدمی میں کچھ نہ کچھ خصوصیت ہوتی ہے. حضرت کے اندر خصوصیت جو ہے, حضرت کی نیت پر یہ شبہ نہیں کیا جا سکتا تھا کہ حضرت مدرسے کے لیے محب نہیں. انسانی ہونے کے اعتبار سے کچھ غلطی ہو سکتی ہے, کسی میں ہو سکتی ہے, اس میں کوئی وہ نہیں ہے انسان ہونے کے اعتبار سے, لیکن حضرت کی نیت پر یہ شبہ نہیں ہو سکتا کہ حضرت مدرسے کے لیے محب نہیں تھے. ہر وقت وہ رات دن جو ہے مدرسے کے لیے کوشاں رہتے تھے اور ہر وقت میں اتنی محنت کیا کرتے تھے, اتنی محنت کیا کرتے تھے کہ معلوم نہیں کہ کتنے لمبے لمبے سفر حضرت نے کیے. اس لیے ہمیں ویسے تو ہم لوگوں کے حالات جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما دے. آیا ہے اگر جہان میں تو جانا ضرور ہے, سر راہ قافلہ سر راہ مرور ہے. محترم بزرگ دوستو, آپ حضرات نے تقدس کا وہ مسئلہ دیکھ لیا ہوگا کہ دنیا میں اگر اصلاح ہو سکتی ہے تو تقدس کے ذریعے سے ہو سکتی ہے. مولانا شبلی نعمانی جو ہے ان سے ایک روز مولانا عبید اللہ سندھی صاحب سے ملاقات ہوئی ان کی, اور مولانا شبلی نعمانی جو ہے جو رنگین علماء میں سے شمار ہوتے ہیں اور انگریزی طبقے کے بہت آگے لوگوں میں سے شمار ہوتے ہیں. انہوں نے بھی یہ احساس کر لیا تھا کہ اصلاح اگر ہو سکتی ہے قوم کی, یہ علماء کے ذریعے سے ہی ہو سکتی ہے, صلحاء کے ذریعے سے ہو سکتی ہے, جن لوگوں میں تقدس اور تقویٰ ہے ان کے ذریعے سے ہی ہو سکتی ہے. اس لیے ہمیں اپنی اصلاح کی بھی ضرورت ہے, اپنی اصلاح کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. اس لیے ہم اپنی اصلاح کریں اور جو ہمارے اکابر دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے ہم دعائے خیر کریں. اور انہوں نے جو کام ہمارے لیے حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی, ڈپٹی عبدالرحیم صاحب اور ان حضرات نے جو یہ کوششیں کی ہیں ان کو پھیلانے کی کوشش کریں. ورنہ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ, علامہ اقبال جو ہے ان مدرسوں کی حالت سے کچھ خوش نہیں تھے. یہاں تک کہ مدرسوں میں جاتے تھے تو غمناک ہو کر اٹھتے تھے, بہت غمی کہ روح بھی نہیں, فلاں چیز بھی نہیں, فلاں چیز بھی نہیں ہے, روحانیت بھی نہیں ہے یہ. لیکن جب وہ اندلس کے سفر سے واپس ہوئے ہیں اور قرطبہ وغیرہ میں گھوم کر آئے ہیں تو پھر کسی نے انہیں کہہ دیا مدرسوں کے بارے میں, تو انہوں نے یہ فرمایا کہ ان مدرسوں کو چلنے دو, ان مدرسوں کو چلنے دو. میں دیکھ کر اپنی آنکھوں سے آ گیا ہوں کہ دنیا میں اس وقت کیا ہو رہا ہے. اس لیے دین کی جو بقا ہے ان مدارس کے ذریعے سے ہی چل رہی ہے.
اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔